عرب کے ممتاز خاندان بنو زہرہ سے سیدنا حضرت سعد کا تعلق ہے۔ یہ بنو زہرہ وہی خاندان ہے، یہ بھی ذہن میں بٹھائیے، جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کا خاندان ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، رشتے میں گویا حضرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، عمر میں بہت چھوٹے ہیں حضور علیہ السلام سے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت سعد کی کل عمر 16 سال تھی۔ آپ 16 سال کے بڑے بانکے نوجوان ہیں، تو رشتے میں حضرت سعد نبی پاک علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں۔ خاندان کا نام ہے بنو زہرہ، اور یہی حضرت آمنہ کا بھی خاندان ہے، یعنی حضور کا نانکا، حضور کا ننیال۔ اور کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سعد کو مختلف اچھے انداز میں یاد فرمایا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وفود آئے ہوئے تھے، وفد، جیسے بحر کے وفد آتے ہیں اور وہ وفد آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وفود کی مجلس میں، وفد کی مجلس میں اپنے کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعد دور سے آتے ہوئے نظر آئے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او دیکھو میرا ماموں، میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے تو ذرا سامنے پیش کرے۔ یوں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيُرِنِي خَالَهُ، وہ اپنا ماموں مجھے دکھائے جس کا ماموں میرے سعد ماموں کی طرح ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، ظہور اسلام کے بعد اسلام کی حقانیت کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلا تیر جس شخص نے مسلمانوں کی طرف سے چلایا سیدنا حضرت سعد ہے، اور یہ کمال کے تیر انداز تھے، کمال کے بہترین تیر انداز تھے۔ اور پھر ان کی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اپنی ایک غلطی، اجتہادی غلطی کی بنیاد پر مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے 50 صحابہ کے دستے کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میری آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ اللہ نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا، تو بہت سارے صحابہ نیچے اتر آئے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کہ یہ تو فتح تک سارا حضور علیہ السلام کا حکم تھا، اب تو اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر دیا، اب کس چیز کی پریشانی؟ وہ یہ سوچ کر گھاٹی سے نیچے اترے۔ حضرت خالد ابن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی دیکھی تو وہاں سے حملہ کر دیا۔ صرف 10 صحابہ وہاں موجود تھے، وہ 10 کے 10 وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غزوہ احد میں شہید ہو گئے اس ایک اجتہادی غلطی پر۔ تو مسلمانوں کا لشکر جب تتر بتر ہو گیا تو جو چند افراد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں سب سے نمایاں حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے۔ اور اس وقت عالم یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک گھاٹی میں نیچے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ نے آپ کا گھیرا لیا ہوا تھا، اور نیچے سے جھک کر حضور تیر اٹھاتے تھے اور اٹھا کر حضرت سعد کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، اور کوئی ایک تیر بھی حضور کا دیا ہوا حضرت سعد کہتے ہیں میں نے ضائع نہیں جانے دیا۔
جو تیر بھی میں نے مارا اللہ نے اسے نشانے پر لگایا۔ اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاریخی جملے کہے جنہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص مرتے ہوئے بھی یاد فرما رہے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر پر تیر چلاؤ، پریشان مت ہونا، پریشان مت ہونا، ساری دنیا اپنے ماں باپ مجھ پر قربان کرتی ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں ارمی یا سعد، تیر پر تیر چلاؤ، میری ماں بھی تجھ پر قربان، میرا باپ بھی تجھ پر قربان۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کائنات میں دو لوگوں کو اللہ نے یہ حصہ دیا ہے، ایک سیدنا حضرت عثمان ابن عفان، لیکن ان کے بارے میں اختلاف ہے، کہیں صرف ماں کی بات آتی ہے، کہیں باپ کی بات آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکیلا سعد ابن ابی وقاص ایسا ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا میری ماں بھی اور میرا باپ بھی دونوں تجھ پر قربان ہو۔ ارمی یا سعد، مرتے ہوئے سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ جملے یاد کیا کرتے تھے، اور انہی جملوں کو اپنے لیے وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے باعث نجات ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ لوگ جو شروع میں ایمان لائے۔ نبوت کے اعلان کو ابھی 7واں دن ہے، 7واں دن، اور عمر کتنی سیدنا سعد ابن ابی وقاص کی؟ 16 سال۔ 16 سال کا بانکا نوجوان جس کی طبیعت میں لا ابالی ہوتے، اس نو کہ لگے بھئی کس نے نبوت کا اعلان کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ نبوت کے 7ویں روز یہ فرماتے ہیں میں ایک خواب عجیب قسم کا دیکھتا ہوں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بالکل ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اور میں اس اندھیر وادیوں میں گم پھر رہا ہوں۔ اچانک مجھے وہاں 3 روشنیاں نظر آتی ہیں، 3 روشنیوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھتا ہوں تو ان میں مجھے 3 افراد نظر آتے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت علی ابن ابی طالب، اور امام الامہ سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ صبح اٹھا تو میں نے یہ خواب میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں یہ خواب سوچتا جا رہا ہوں، اور میری تھوڑی بہت گفتگو ہے سیدنا صدیق اکبر سے مراسے میں، بلکہ اچھی گفتگو ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں اسی خواب میں گم جا رہا ہوں، نظر اٹھاتا ہوں تو سامنے سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ میں نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں حضرت صدیق اکبر موجود ہے، میں سیدھا ان کے پاس پہنچتا ہوں، کہتا ہوں ابوبکر آپ کو اللہ نے آپ کو بڑی فضیلتیں ہمارے یہاں علاقے میں ملی ہوئی ہیں، بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا قبیلہ بھی بڑا اچھا قبیلہ ہے، آج میں عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ اندھیروں میں گم ہوں، اور اچانک اس میں 3 ستاروں کی طرح مجھے روشنیاں نظر آتی ہیں، ایک زید ہے، ایک حضرت علی ہے، ایک آپ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کو تو موقع چاہیے تھا، آپ نے فرمایا سعد تو صرف نام کا سعد نہیں ہے، خوش بخت ہونا، بخت والا ہونا، اللہ نے تیرے مقدر میں اسلام جیسی عظیم نعمت رکھی ہے۔ آپ نے دعوت دی، اسی وقت دعوت دے کر مکہ کے ایک سائڈ پر ایک علاقہ ہے اجیاد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اجیاد کی پہاڑیوں میں، نبوت کے اعلان کے بعد آپ اجیاد کی پہاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی آپ کے لیے نئی بات ہوگی، اجیاد کی پہاڑیاں یاد رکھیے، ان گھاٹیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔
سیدنا حضرت زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی وہاں موجود ہیں، حضرت سعد کو لے کے ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس بانک کے نوجوان کو دیکھا نا تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سعد ابھی تو پہلی کا چاند ہے، لیکن میں اللہ کی طرف سے یقین کر کے کہتا ہوں کہ تو 14ویں کا چاند بن کے چمکے گا، 14ویں کا چاند بن کے چمکے گا۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص ایمان لے آئے۔ ایمان کا اختیار تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ بڑی کوشش کی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہ والدہ ایمان لے آئیں، لیکن نہیں لائیں۔ لیکن ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹا بھائی حضرت عمیر، اسے اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، وہ ایماندار ہو گئے، وہ اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص بڑی اذیتوں کا دور درمیان سے گزرا ہے، بڑی تکلیفوں کا دور، میں وہ سارا مختصر کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اپنے بھائی حضرت عمیر کا آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ کی روایات یہ بولتی ہیں کہ ایک دفعہ بھی اس ہجرت کے سفر میں چلتے ہوئے حضرت سعد نے اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اتنی محبت تھی اپنے چھوٹے بھائی سے، اتنا پیار ہے، ایک دفعہ بھی بھائی کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ساری جگہ پر چلتے ہوئے بھائی چھوٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے اسلام سکھاتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسلام سکھا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ پہنچ گئے بدر کا جب مارکا ہونے لگا نا تو یہ دونوں بھائی حضرت سعد بھی حضرت عمیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم بھی آئیں گے۔ حضرت عمیر چھوٹے ہیں، عمر بھی بہت چھوٹی ہے، 16 سال کی عمر میں تو خود حضرت سعد اسلام لے کر آئے، بالکل چھوٹی سی عمر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عمیر تو نہیں آنا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت عمیر پیچھے تو ہٹ گئے، لیکن سسکیوں کی آواز حضور کے کانوں میں جا پڑی، سسک رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو ہٹایا، بیٹھے ہوئے ایک پتھر پر حضرت عمیر رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمیر چل تو بھی آ جا۔ جب بدر کا مارکا پیش ہوا تو سب سے زیادہ جواں مردی سے جو لڑتے ہوئے شہید ہوا وہ حضرت سعد کا بھائی حضرت عمیر ہے۔ اللہ نے شہادت میں قبول فرما لیا۔ دل غم زدہ بجھ گیا دنیا کے اعتبار سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم داخل ہوئے مسجد میں، سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص تشریف فرمائے، ایسے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ ایک عمیر ہی تو تھا جو میرے ساتھ رہ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا لاکھوں عمیر ہوں، میں محمد جو تیرے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ پھر واپسی کے لیے جب نکلے، پھر میں نے وہ غزوہ احد کا واقعہ آپ کو سنا دیا۔ غزوہ احد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرے داری کرنے کے لیے سب سے پہلے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص تیار تھے، جن کو حضور نے فرمایا تھا ارمی یا سعد، آپ تیر پر تیر چلائیں، میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ رشک کیا کرتے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص اس بات پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجرت کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے شدید بیمار ہوئے۔ اس بیماری کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور وہاں جو تاریخی جملے حضور علیہ السلام نے کہے اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ